کانفرنس انٹرنیشنل ویمنس کانفرنس کا اگر آپ نے سنا ہو 75 میں پہلی ہوئی تھی میکسیکو سٹی میں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہر 5 سال کے بعد یہ کانفرنس ہم کیا کریں گے. پھر چوتھی جو تھی کانفرنس وہ بیجنگ میں ہوئی تھی, رائٹ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہر دفعہ نئی کانفرنس کرنے کا فائدہ نہیں, کیونکہ ہم پچھلا جو کام ہے وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے, نئی کانفرنس ہوتی ہے تو نئی باتیں ہوتی ہیں, تو اس کا بیجنگ کانفرنس کا فالو اپ ہر 5 سال کے بعد کریں گے. تو اس کے بعد 5 سال کے بعد اس کو کہتے تھے بیجنگ +5, 5 سال کے بعد اسی کا فالو اپ, اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ کیا کیا کام کریں گے, تقریباً 12 پوائنٹس تھے, اس کا پھر ہر ملک آ کے 5 سال کے بعد فالو اپ دیتا تھا کہ ہم نے اس ٹاپک کے اوپر یہ کام 5 سال میں کیا, اور پھر وہ ڈسکس کرتے تھے کہ اچھا اگلے سال کس کا فوکس کن چیزوں کے اوپر ہوگا, اور پھر +5 جب ہوئی تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کانفرنس کی. تو وہ 75 سے شروع ہوا وہ چلتا رہا. اس کے بعد 4th انٹرنیشنل ویمنس کانفرنس بیجنگ میں جو تھی وہ 95 میں, ہم 90s کی بات کریں تو وہاں پہ پھر 75 سے شروع ہو کے 95 میں بیجنگ کانفرنس ہوئی تھی. اگر اس زمانے کی آپ آرگنائزیشنز دیکھیں کہ کون کون سی ہیں ریپرزینٹیو آرگنائزیشنز, کوئی کسی کے ذہن میں آتے؟ عورت فاؤنڈیشن کا کسی نے نام سنا؟ اب وہ اتنے ہیوج ہو گئے ہیں نا. وہ شروع وہاں پہ ہوئی تھی. ایک بیوروکریٹ تھے, ان کی بیوی جو تھیں وہ بہبود, کسی نے دیکھا سپر مارکیٹ میں, یہ بیوروکریٹس کی بیویوں نے مل کے یہ شروع کیا تھا. تو ان کی جو شروع کرنے والی تھی بیگم ریاض الدین یا کچھ ایسے ان کا نام تھا, ان کی 2 بیٹیاں, اختر ریاض الدین, ان کی 2 بیٹیاں تھیں, انہوں نے مل کے, وہ گورنمنٹ میں تھے کیونکہ ان کے والد اور بیوی جو ان کی والدہ تھیں وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت ایکٹیو تھیں, تو فنڈنگ لے کے انہوں نے عورت فاؤنڈیشن بنائی تھی ان کی دونوں بیٹیوں نے, اور یہ تب سے عورت فاؤنڈیشن شروع ہوئی, اور اب وہ بہت پورے ملک میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور اگر آرگنائزیشنز دیکھیں عورت فاؤنڈیشن کے علاوہ تو اثر ایک اور آرگنائزیشن ہے, لاہور بیسڈ ہے, ریسرچ کے اوپر کام کرتے ہیں, عورتوں سے ریلیٹڈ ریسرچ. لیکن یہ تو این جی اوز اس طرح سے بنی جو فنڈنگ لے کے کام کرنے والی تھیں, لیکن ایک اور قسم کی این جی اوز یا نان پروفٹ شروع ہوئیں, جس میں HRCP کا نام سنا, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, وہ تب شروع ہوا 1990s میں. پھر بیداری ایک آرگنائزیشن شروع ہوئی, بیداری کا نام سنا کسی نے؟ اسلام بیسڈ تھی, کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن تھی, اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے مسائل ہیں ہم خود حل کریں گے, ہم ڈونر فنڈنگ نہیں لیں گے. تو وہ خود فنڈ ریزنگ کرتے تھے, اور ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر کام تب شروع ہوا تھا, 1990 میں بنی تھی. پہلے 10-12 سال بغیر فنڈنگ کے کام کیا, پھر اس کے بعد اس کی مینجمنٹ دوسرے گروپ میں کے پاس چلی گئی, تو اب وہ فنڈز بھی لیتے ہیں, فنڈنگ کے ساتھ پروجیکٹس بھی کرتے ہیں, اور جو ڈومیسٹک وائلنس والا کام ہے وہ پیسے ہوں یا نہیں ہوں اس کام کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ایک اور آرگنائزیشن بنی وار اگینسٹ ریپ کے نام سے, وار, وہ کسی نے سنا؟ کراچی میں پہلے شروع ہوئی تھی, اور اس کے بعد لاہور کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے, تو انہوں نے لاہور میں بھی وار شروع کر لی. تو وار اگینسٹ ریپ جو ہے وہ بھی فنڈنگ نہیں لیتے, جتنا ہوتا ہے بغیر ڈونر سے پیسہ لیے ہوئے, انہیں بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں حل کرنا ہے, تو وہ یہ کام کیے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد 90s میں یہ این جی اوز کا زور زیادہ ہوا, بغیر فنڈنگ والی بھی, اور حقوق کے اوپر کام کرنا شروع کیا. 2000s جب آئے نا تو اس میں پھر ایک بہت بڑا شفٹ آیا. ابھی تک جو تھی پہلا دور اگر آپ دیکھو وہ دوسرے دور سے اس طرح سے مختلف تھا کہ جیسے بیگم رانا لیاقت علی اور فاطمہ جناح پالیٹکس کے ساتھ ملے ہوا تھا ان کی زندگیاں, تو یہ حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتی تھیں یا حکومت کے خلاف نہیں تھیں, کیونکہ یہ بھی حکومت کا ایک طرح سے حصہ تھیں.
لیکن ویف والا دور اگر آپ دیکھو تو اس میں وہ حکومت کے خلاف تھے کیونکہ فوجیوں کی حکومت تھی، اور اپنے حقوق لینے کے لیے اور ڈکٹیٹرشپ ختم کرنے کے لیے یا فوجیوں کا رول ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت لڑا حکومت کے خلاف. پھر جب سول رول آ گیا اور وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، این جی اوز حکومت سے لڑتے لڑتے جب وہ حکومت چلی گئی فوجیوں کی تو پھر انہوں نے این جی اوز بنا لی، وہاں سے کام کرنا شروع کیا. لیکن وہ ان کو اتنی عادت ہو گئی ہوئی تھی نا حکومت کو برا کہنے کی، وہ ابھی بھی ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی چیز باقی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ حکومت جو بھی کر رہی ہے وہ غلطی کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں اس دور سے ہماری جیسے برین واشنگ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم نے حکومت کو برا کہنا ہے اور وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. لیکن 2000 میں جو شفٹ آیا سن 2000 میں، وہ اس طرح سے آیا کہ کچھ لوگوں کو لگا کہ ہم اگر واقعی کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شاید ہمیں حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو آشا ایک موومنٹ ہے، الائنس اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ. پہلے اپوا تھا، آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن، پھر اس کے بعد دوسرے دور کی ایگزامپل ہم نے دیکھی ویمنز ایکشن فورم. اب یہ تیسرا دور جو آیا ویمنز موومنٹس کا، اس میں الائنس اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ جو ہے آشا اس کا ابریویشن، وہ انہوں نے پورا کام کرنے کا طریقہ جو تھا وہ بدل دیا. سول سوسائٹی کی خواتین تھیں، نوکری پیشہ خواتین بہت سی، انہوں نے کہا کہ عورتوں کے حقوق پہ اگر کام کرنا ہے تو ہم اکیلے کام نہیں کر سکتے، ہمیں مردوں کو ساتھ ملا کے کام کرنا ہے. مرد عورت مل کے جب کام کریں گے تو پھر آپ کو کچھ نتائج ملیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جتنے گروپس ہیں ہماری سوسائٹی میں جن کے اوپر عورتوں کے خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا اثر ہوتا ہے یا اس کو حل کرنے میں وہ کوئی رول اپنا ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو ہمیں ساتھ ملانا ہے. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو ساتھ ملایا، ایکیڈمیشنس کو ساتھ ملایا، انہوں نے پولیس کو ساتھ ملایا، انہوں نے یونین لیڈرز کو ساتھ ملایا، انہوں نے حکومت کے لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو ساتھ ملایا، اور سب نے مل کے جب کام کیا. اور انہوں نے کہا کہ وائلنس اگینسٹ ویمن جب ہم کہتے ہیں تو وہ بہت براڈ ہے، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے وائلنس اگینسٹ ویمن، بہت سے اس میں قسمیں ہیں وائلنس کی. تو اگر ہم فوکسڈ کام کریں گے تو شاید کوئی نتیجے پہ پہنچنا آسان ہو، کیونکہ ہر قسم کی وائلنس جو ہے اس پہ آپ کو الگ طریقے سے اسٹریٹجی بنانی ہے کہ اس قسم کے وائلنس کو کیسے ختم کریں. تو انہوں نے جو ایک ایشو پکڑا جنسی ہراسیت کا، انہوں نے کہا کہ جب یہ ہمارے مقاصد جن کے ساتھ یہ موومنٹ شروع کریں، جب یہ مقاصد پورے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ہمارا کام ہو گیا. نہیں تو ساری عمر چلتی رہتی ہیں موومنٹس، اچھا کام کرتے رہتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا اکمپلش کیا؟ اچھے کام تو بہت سے کیے، لیکن جب فوکسڈ کام کرتے ہو ایک خاص مقصد کے، یا ان کے 3 مقاصد تھے، تو جب وہ مقاصد پورے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب ہمارا کام ہو گیا، ہم جو کام کرنے لگے تھے وہ ہو گیا. تو آشا جو ہے اس طرح سے وہ ایک نیا دور لے کے آئی ویمنس موومنٹس میں. سو ابھی تک ہم یہ 3 دور جو ہیں یہ بڑے ڈسٹنکٹلی دیکھ سکتے ہیں. پہلا دور پاکستان میں ویمنز موومنٹس کا سوشل ویلفیئر کا فوکس تھا، دوسرا جو تھا حکومت کے خلاف، کیونکہ فوجی حکومت تھی اور حقوق کے اوپر بات شروع ہوئی، اور تیسرا دور جو تھا وہ کافی حد تک امن تھا، ڈیموکریسی آ گئی واپس، ان کے اپنے اپنے مسائل ایک جگہ. لیکن پھر تیسرے دور میں انہیں لگا کہ ہم اگر سب مل کے کام کریں تو ہمیں بہتر نتائج مل سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے پروو بھی کیا، کیونکہ 2010 میں جب 2 قوانین بنے سیکشول ہراسمنٹ کے خلاف، تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا اب ہمیں اس موومنٹ کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ جس مقصد سے شروع کیا تھا وہ مقاصد ہمارے پورے ہو گئے. لیکن پھر آشا کے ممبرز نے کہا کہ اگر ہم نے قانون بنانے کے بعد یہ موومنٹ کو ایک دم سے بند کر دیا تو شاید ہمارا پورا مقصد یعنی ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو پائے گا.
تو ہمیں کم از کم امپلیمنٹیشن کا پروسیس شروع کرنا چاہیے. قانون بنانا بہت محنت کا کام تھا, 10 سال لگے بنوانے میں, لیکن امپلیمنٹ کرنا اس سے بھی شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو پھر انہوں نے ایک فریم ورک بنایا کہ ان قوانین کو پورے ملک میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے. اپنے آپ کو, آشا کو 2 سال اور دیے اور کہا کہ ان 2 سال میں ہم امپلیمنٹیشن کا پروسیس اس فریم ورک کے تحت شروع کریں گے اور پھر حکومت اور اداروں کے حوالے کر کے آشا کو بند کر دیں گے. تو 22 دسمبر 2011 کو بہت دھوم دھام سے ایک بہت بڑا انہوں نے سیلیبریشن کی. اس میں حکومت کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اور میڈیا کے اور سول سوسائٹی کے جو لوگ ان کے ساتھ امپلیمنٹیشن پہ کام کر رہے تھے پہلے 2 سال قوانین بننے کے بعد, ان سب کو بلایا, ایک ایک کو اسٹیج پہ بلا کے ہاتھ کھڑا کر کے ان سے کمٹمنٹ لی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کام امپلیمنٹیشن کا آشا کے ساتھ مل کے شروع کیا اس کو آشا بند ہونے کے بعد بھی جاری رکھیں گے. تو اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک آشا بند ہو گئی 22 دسمبر 2011 کو, لیکن امپلیمنٹیشن کا کام جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے اور بہت اچھے سے چل رہا ہے. اگر کوئی سوال ہیں, 3 سوال ہم لے لیں گے, ویسے تو آپ ساتھ ساتھ اپنے کامنٹس اور وہ کر رہے تھے. 3 سوال اگر ہیں, پھر نہیں تو اگلے اس پہ چلیں گے. جی, این جی اوز کا جو رول ہے پاکستان میں, واٹ از دا کرنٹ ٹرینڈ فار دیم؟ کس چیز پہ, کن ایشوز پہ؟ کرنٹ ٹرینڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. ایک تو جو 90s میں مشروم کی تھیں این جی اوز, بہت زیادہ رجسٹر ہونے شروع ہو گئی تھیں, تو وہ ابھی تک پروسیس جو ہے وہ رکا نہیں ہے. اب کچھ مشکلات آ رہی ہیں تو شاید آہستہ آہستہ رک جائے. اور اس میں سے زیادہ تر این جی اوز جو ہیں وہ ڈونر فنڈنگ لے کے کام کرتے ہیں, اور کم ہیں جو بغیر فنڈنگ کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے میں نے بتایا HRCP, اب تو خیر انہوں نے بھی فنڈنگ لی بہت بڑی, کچھ اور آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے اچھا کام کرتے ہیں. جو ہے وار اگینسٹ ریپ, کراچی والے کچھ فنڈز لیتے ہیں, لاہور والے ابھی بھی نہیں لیتے ہیں. بیداری جو تھی اس نے بھی پہلے کوئی 12 سال کے بعد فنڈز لینے شروع کر لیے, جب ٹوٹی تھی اور وہ پھر لوگ بدلے تھے تو اس کے بعد سے. مہر گڑھ ایک اور ادارہ ہے, این جی او کہہ سکتے ہیں کیونکہ نان پروفٹ ہے, لیکن وہ بھی بہت کم کبھی فنڈز لیتے ہیں, لیکن ان کا زیادہ کام جو ہے وہ بغیر فنڈنگ کے ہوتا ہے. تو دونوں طرح کی ہیں, بغیر ڈونر فنڈنگ لینے والے قدرے کم ہیں, ڈونر فنڈنگ لینے والے قدرے زیادہ ہیں, لیکن سب لوگ اپنے اپنے طور پہ اچھا کام کر رہے ہیں. ٹرینڈس کا جو کویشچن کیا یوزلی ہمارے ایگزامس میں آتا ہے, جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ کیا اس میں ہم, ایک تو آپ نے فنڈنگ کی بات کی, کہ ہم اس میں یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ اب ریسنٹلی ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں زیادہ کام ہو رہا ہے یا ویمن امپاورمنٹ کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے, یہ بھی ہم آنسر میں اپنے مینشن کر سکتے ہیں؟ اگر ویمنز موومنٹس کے ٹرینڈ کی آپ بات کر رہے ہو یا این جی اوز کی میم, این جی اوز کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ اب بدقسمتی سے ڈونر زیادہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ جو بغیر فنڈنگ کے کام کر رہی ہیں نا, جیسے وار جو ہے وہ ریپ کے ایشو پر ہی کام کر رہی ہے, جو فنڈنگ نہیں لیتی عام طور سے ان کا بہت فوکسڈ کام ہوتا ہے, جس کام کے لیے وہ این جی او بنی تھی وہی کام کیے چلے جاتے ہیں. لیکن بہت سی این جی اوز ایسی ہیں کہ جب ڈونر کا شفٹ ہوتا ہے فوکس, جیسے وہ عورتوں کے مسائل پہ فنڈنگ دے رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ہاں ہمیں عورتوں کے مسائل پہ کام کرنا چاہیے, آپ نے فنڈنگ پکڑی اور کام شروع کر دیا. لیکن 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد اس ڈونر نے کہا کہ نہیں, ہمیں پیچھے سے آرڈرز آئے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ نہیں پاکستان میں اگر ایجوکیشن آ جائے تو عورتوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے, تو ہم ایجوکیشن کے اوپر فنڈنگ دینا شروع کریں گے اب. تو وہی آرگنائزیشن یا این جی اوز جو عورتوں کے مسائل پہ کام کر رہی تھیں, کیونکہ فنڈنگ ایجوکیشن کی مل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم بھی فنڈنگ پہ کام کرتے ہیں, تو وہ ویمنز ایشوز چھوڑ کے ایجوکیشن پہ کام کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ اور عرصے کے بعد ڈونرز نے کہا کہ جی ہیلتھ کے بہت زیادہ مسائل ہیں پاکستان میں, ہیلتھ فیسلٹیز گورنمنٹ نہیں پرووائڈ کر پاتی, تو ہم اب فنڈنگ جو ہے اس کا فوکس جو ہے ہیلتھ پہ ہوگا. تو وہی این جی اوز جو ہیں وہ پھر ایجوکیشن گئی بھاڑ میں, ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کسی بھی این جی او کو اٹھا کے دیکھو جو زیادہ ڈونر فنڈنگ لے کے کام کرتی ہیں, وہ ان کا فوکس جو ہے وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے.
اور جب پروجیکٹ کی شکل میں آپ کسی مسئلے پہ کام کرتے ہو نا تو مسئلے کا حل عام طور سے 1 سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں نہیں نکلتا. اگر آپ نے NGO بنائی کسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اور 3 سال کے بعد ڈونر کا فوکس شفٹ ہو گیا تو آپ اس کام کو بیچ میں ہی چھوڑ کے اور اگلا کام پکڑ لیتے ہو کیونکہ اس پہ فنڈنگ مل رہی ہے. تو جتنا اچھا کام کیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ کہیں آپ اس کو توڑ پہنچا نہیں پائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ابھی یہ ٹرینڈ ہے, یہ چل رہا ہے کہ جس چیز پہ فنڈنگ اویلیبل ہے اس چیز پہ وہ اپنا فوکس شفٹ کر لیتے ہیں. اور اگر عورتوں کی اکنامک امپاورمنٹ پہ فنڈنگ مل رہی ہے اور ہیلتھ پہ بھی مل رہی ہے اور ایجوکیشن پہ بھی مل رہی ہے تو وہ تینوں فنڈنگز پکڑ کے تھوڑے سے لوگ ادھر لگا دیے, تھوڑے ادھر لگا دیے, تھوڑے ادھر لگا دیے. تو جن لوگوں نے NGO شروع کی تھی, جن کے شاید دل میں تھا کہ ہمیں اس مسئلے کے اوپر کام کرنا چاہیے اس لیے NGO بناتے ہیں, تو وہ پھر صرف پروپوزل لکھنے میں اور رپورٹیں لکھنے میں لگ جاتے ہیں. اور ان کا سٹاف جو ہے, جو نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا اور کسی NGO میں تنخواہ اچھی ملتی ہے اس لیے وہاں پہ کام کر لیا, تو ان کے لیے تو وہ نوکری ہے نا. وہ جو پہلے موومنٹس والی کمٹمنٹ ہوتی تھی لوگوں کے دل میں کہ ہم نے یہ مسئلے کا حل نکالنا ہی نکالنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے, وہ کمٹمنٹ امپلائیز کے کچھ کے ہوتی بھی ہے, زیادہ تر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نوکری کر رہے ہیں, ان کو تنخواہ لینی ہے. تو وہ کام جو ہے جس نے NGO شروع کی تھی وہ تو پروپوزلز لکھ رہے ہیں اور وہ PR کر رہے ہیں ڈونرز کے ساتھ, اور ہر جگہ آپ کو وہ نظر آتے ہیں, ہر میٹنگ, ہر ایونٹ میں, اور وہ ڈونرز کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی فنڈنگ دے رہا ہے ان کے ساتھ, اور اپنے تعلقات گہرے کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں ایشوز. باتیں بہت اچھی کرنے آ گئی ہیں اور کام جو ہے اس کی کوالٹی وہ نہیں رہی, اور کیونکہ فوکسڈ کام نہیں ہوتا, پروجیکٹ بیسڈ ہو گیا, تو وہ مسائل جو ہیں وہ حل تک عام طور سے نہیں پہنچتے. یہ آشا موومنٹ جب شروع ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ والنٹری موومنٹ ہے اور ہم فنڈنگ نہیں لیں گے. آشا رجسٹرڈ باڈی نہیں تھی, فنڈنگ لے بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ لینا چاہتے نہیں تھے, اور فوکسڈ کام تھا. ایک ڈاکیومنٹری ہے, یہ آپ لوگوں کے پتہ نہیں کہیں کسی کلاس میں دیکھی یا نہیں, آئی واز ناٹ الون. نہیں, وہ خاتون جنہوں نے آشا موومنٹ شروع کی تھی, ڈاکٹر فوزیہ سعید, ان کے کام کے اوپر بنائی ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے, آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہو. جو ہمیں کئی دفعہ اتنی نا امیدی ہونے لگتی ہے نا کہ اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہماری حکومت کچھ نہیں کرتی, کرپٹ ہیں, پیسے کھاتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے لوگوں کی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک بڑا اچھا اگزامپل ہے آج کل کے دور کا کہ نہیں, اگر ہم چاہیں, لوگ چاہیں, تو حکومت کے ساتھ مل کے بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. آشا جو ہے نا, یہ آپ کو سب سے بڑا اگزامپل ملتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, کیونکہ لوگوں نے حکومت کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے کام کیا اور کوئی حل نکالا, قانون سازی کی, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا, اور جو لوگ قانون بنانے میں حکومت ساتھ تھی تو وہ امپلیمنٹ کرنے میں بھی ساتھ دے رہی ہے. فائدہ اس کا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لوگ بدلتے رہتے ہیں لیکن ادارے وہی ہوتے ہیں, یا پارلیمنٹیرینس کبھی ہیں پارلیمنٹ میں, اگلی حکومت میں شاید نہیں ہے, لیکن ان کی جو پرسنل کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے, اور امپلیمنٹ کرنے میں وہ سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. ایک آخری جی فنڈنگ والی جو NGOs ہیں تو میم وہ زیادہ تر فنڈ لگاتی بھی نہیں ہیں, وہ فنڈ کو ادھر ادھر بھی کرتی ہیں, اور پروجیکٹ ان کے وہیں کے وہیں 2-1 مہینے میں ان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کے پروجیکٹ نظر نہیں آتے, اور جو وہ پیسہ فنڈنگ کا ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا جو پراپرلی جو ان کے اوپر لگنا چاہیے. تو میم ان کے لیے بھی کچھ کیا ایشو ہم اٹھا سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس کے ان کے لیے کوئی تحریک نہیں ہو سکتی کیا؟ ان کے لیے کوئی بل بھی پاس نہیں ہو سکتا کہ ان کو پوچھا جائے کہ آپ لوگ میم کرنا تو چاہیے نا, کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو چیز ہے, یہ جو فنڈنگ آتی ہے یہ ان پورس کے لیے آتی ہے کہ جن کا حق ہے, جن کا رائٹ ہے اس چیز کے اوپر. ویسے کوئی بھی ہم ایشو اٹھا لیتے ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, کچھ بھی اٹھا لیتے ہیں, تو یہ ان غریبوں کا حق ہے, لیکن وہ کیوں اپنے پاس رکھ رہے ہیں؟
गॉट योर पॉइंट. जी, आप ऐड अगर करना चाहो आप दोनों. मैम इन्हीं के इस क्वेश्चन के सिनेरियो में मैं ऐड करूंगी कि ये जो कह रही हैं कि सही यूटिलाइज फंड नहीं होते, तो क्या कोई ये एनजीओज़ ने जो काम किया हुआ है उस पर कोई इम्पैक्ट स्टडीज़ नहीं है, और अगर हैं तो उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं? उनकी फाइंडिंग्स अगर ठीक नहीं है तो क्या उस पर फिर गवर्नमेंट या एक्शन ले सकती है? हाँ ठीक है. दूसरा आप कुछ कहना चाह रहे थे, ये आपके पास आ रहा है, फिर आप उसमें सवाल कीजिएगा, क्योंकि इन सब का इकट्ठा एक ही जवाब है मेरे पास. मेरा क्वेश्चन तो नहीं है मैम, इसमें मैं जस्ट यही बताना चाह रही थी कि अब इसी के लिए फंडिंग के लिए अब एविडेंस बेस्ड फंडिंग होती है. लाइक अगर कोई इशू है, पहले आप उस पर वर्कआउट करते हैं, देन यू कम विद द रिजल्ट्स एंड देन शो करते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, हमने इस पर वर्क किया, इतना इम्प्रूव किया है, देन वो फंडिंग रिलीज़ करते हैं, देन आप काम करते हैं उस पर. तो ये इस तरीके से अब मतलब ये इम्प्रूवमेंट इसमें आ गया कि अब नीड बेस्ड पहले थी, अब एविडेंस बेस्ड हो गया ये. राइट. ये अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में काम या डेवलपमेंट सेक्टर में कर रहे हो ना, तो ये बदलती रहती हैं चीज़ें, और इसी वजह से बदलती हैं. एविडेंस बेस, वो कहते हैं कि आपने कहा था हम 10 ट्रेनिंग्स करवाएंगे, तो करवाएं कि नहीं करवाएं हमें कैसे पता चलेगा. तो कहते हैं मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या होंगे आपके. वो लॉग फ्रेम पूरा बनवाते हैं, वो बड़ा सा वो होता है फॉर्मेट, वो आपको भरनी होती है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ होंगी, और फिर उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे कि जो काम करना चाह रहे थे वो हो गया कि नहीं, और फिर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि काम किया कि नहीं किया. तो वो आप कहते हैं साइन अप शीट्स होंगी, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन. जो कोई एनजीओ में अगर काम करता है तो ये उनकी पूरी अपनी ज़ुबान होती है, ठीक है ना. तस्वीरें खींचेंगे तो कई दफ़ा लोग खुद बैठ के बहुत से नाम लिख के, कोई फैमिली की गैदरिंग हो रही है उसकी भी तस्वीरें खींच के और वो साइन अप शीट बना के और बड़े अच्छे से साथ लगा देते कि जी ये हमने एक्टिविटी कर ली, पैसे जेब में डालिए. लेकिन ये जो है ना काम, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा कि सिर्फ एनजीओज़ ही ऐसा कर रही हैं या ये क्यों ऐसे हो रहा है. मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कितने लोग आप बैठे हो. आम तौर से तो मैं कहा करती हूँ कि हाथ खड़ा करो, नहीं कहूँगी कि कोई शर्मिंदा नहीं हो. कितने लोग हैं जो कह सकते हैं दावे के साथ कि मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला. ये तो पता है कि गलत काम है, नहीं करना चाहिए, है ना. हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एथिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, ठीक है ना. कोई एनजीओज़ के ख़िलाफ़ क्योंकि मीडिया बहुत बोलने लगा, या कुछ ग्रुप्स हैं जिन्हें तकलीफ़ होती है जब वो हकूक़ के ऊपर काम करती हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जी ये तो पैसा खा रहे हैं, ठीक है ना. जो बहुत वोकल होता है उसके ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि जी इसने 10 करोड़ का घर बना लिया, इस्लामाबाद में बनाया है या नहीं बनाया तो पता नहीं, लेकिन मीडिया पे आपने बैठ के कह दिया. तो फिर हम सब जो हैं, हम सुनी सुनाई बात को लेके आगे चल पड़ते हैं. अल्लाह मियाँ ने जो बहुत अच्छा सा दिमाग दिया हुआ है, इसको कम कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. मैं जो कहूँगी वो आप नोट्स ले लोगे, वही लिख लोगे. बहुत कम लोग हैं जो जाके रिसर्च करेंगे. वो कहेंगे ये बीच में एक बात मेंशन हुई थी, पता नहीं ऐसे है कि नहीं है, या इसमें आगे क्या हुआ. आप आजकल तो इतना आसान है रिसर्च करना, आप इंटरनेट पे जाओ, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. कम लोग हैं जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे इसी चीज़ पे और रिसर्च करेंगे और फिर सीख के और फिर जो इम्तिहान के सवाल आएंगे उसमें जवाब देंगे. सो एज अ नेशन हम लोग ये गलत काम करने को बुरा नहीं समझते, और ये हर सेक्टर में आपको अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे. डोनर फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस किस को आ रही है. अब तो हुकूमत को भी बहुत फंडिंग मिलती है, उसका कभी कोई जिक्र नहीं करता. हमारी फ़ौज को बहुत मिलती है, कभी आप जिक्र नहीं सुनोगे मीडिया पे. आपको पता है मदरसे तो चलते ही ज़्यादा बाहर की फंडिंग से हैं, वहाँ क्या हो रहा है कभी आप नहीं सुनोगे. एनजीओज़ को कहना आसान है इसलिए हर कोई उसकी बात करता है, ठीक है ना. पुलिस वाले क्या करते हैं, हुकूमत के लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, सड़कें क्यों हर साल नई बनाने की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि वहाँ भी किसी ने कुछ घपला कर दिया. सो ये सिर्फ एनजीओज़ नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का ये हाल है. 100% नहीं कहूँगी लेकिन मेजॉरिटी का ये हाल है. एक तो हम देखते हैं कि अच्छा इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, वो मैं काम करूँ, और जब तक ये हम अपनी इनफरादियत से नहीं निकलेंगे ना तो ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे.
اپنے لیے تو کر رہے ہیں, اپنا کام ایمانداری سے ہر کوئی کرے تو پھر بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا, لیکن ہم اپنا کام, اپنا فائدہ تو دیکھیں لیکن کام ایمانداری سے نہیں کریں تو پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے معاشرے کا. اور پھر جان کے جو غلط کام کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں اور بے ایمانی کرتے ہیں تو وہ پھر بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کہ ان پیسوں سے جو فائدہ ہونا تھا سارے لوگوں کو, اس کے بجائے ایک انسان کا فائدہ ہو گیا, چاہے حکومت میں ہے یا مدرسے میں ہے یا فوج میں ہے یا جو بھی این جی او میں ہے. ٹھیک ہے نا. سو ہمیں یہ ذرا آبجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے. این جی اوز میں بھی اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں. پولیس والوں کو ہر کوئی گالیاں دیتا ہے. پولیس والوں میں بھی اتنے اچھے اچھے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو. ان کی کبھی کوئی بات نہیں کرتا. جہاں کسی پولیس والے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, وہ آپ کو ساری ٹی وی کی چینل جو 100 کی 100 ہیں نا, وہ آپ کو وہ دکھائیں گی اور بار بار دکھائیں گی کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ پولیس والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہمیں اتنا اچھا دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کو استعمال کرنا ہے. اپنے ایکسپیرئنسز سے آپ دیکھو, آپ سیکھو, آپ سوال کرو, آپ پڑھو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب برا نہیں ہے, ہر جگہ اچھا برا ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پڑھیں ضرور. آپ کو جو نوٹس ملیں گے وہ بہت کم ہے. یہ تو اتنا بڑا فیلڈ ہے ویمنز موومنٹس کا. اگر آپ کو شوق ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ اور کچھ نہیں, کتابیں نہیں پڑھیں تو کم از کم انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا کھول کے پڑھ لیں کہ یہ کیا ہے, کیسے ہوا, کیا فائدہ, کیا اچھی باتیں, کیا بری باتیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. سو پلیز ڈو گو بیک اینڈ ریڈ اباؤٹ دا ویمنز موومنٹس ان ساک کنٹریز اینڈ ان پاکستان. تھینک یو ویری مچ.